إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قابل قدر عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع وہی پرانا موضوع تعارف رب الکریم فی الآیات والذکر الحکیم کہ رب تعالیٰ کا تعارف اللہ کے اپنی کلام اور اپنی آیات کی روشنی میں، جس کے دو حصے دو جمعے گزر چکے ہیں کہ ہم ان جمعوں کے اندر اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ صحیح معنی کے اندر صحیح تعارف اور حقائق کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، قرآن و سنت کی دنیا میں اللہ کا تعارف کیا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی معیار اور قابلیت ہوتی ہے۔ کسی بھی سرکاری پوسٹ کے اوپر پہنچنے کے لیے قابلیت شرط ہے، تو ہم نے اتنا بڑا اس کو عزت اور رتبہ دینا ہے، اپنی عزت والی پیشانی اس کے سامنے جھکانی ہے، تو اس رب کے لیے بھی قابلیت اور معیار تھا۔
تو میں نے 4 قابلیتیں اور 4 معیار آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ رب وہ ہونا چاہیے خالق و مالک جس کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی جھکانی ہے، جس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے ہیں، اپنا داتا اپنا غوث کہنا ہے، اپنی عزت اپنی محبت اپنی جان اس کے لیے قربان کرنی ہے۔ اس کے لیے پہلا میں نے معیار عرض کیا تھا کہ وہ احد ہو، کہ تخلیق کے اندر بھی اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہ ہو، وہ اپنی تخلیق میں اکیلا ہو، اپنی تدبیر میں بھی وہ اکیلا ہو، کہ نظام کو چلانے کے اندر چیزوں کو لے جانے اور لانے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ دوسرا معیار اور قابلیت وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا دست درازی کرنے والا نہ ہو۔ تیسرا معیار کہ وہ نہ کسی کا بیٹا ہو نہ کسی کا باپ ہو، یعنی نہ کسی کے ماتحت ہو اور نہ ہی اس کی کوئی کمزوری ہو۔ اور چوتھا معیار میں نے مقرر کیا تھا جس کی کوئی مثال زمانے کے اندر نہ ہو، جس کی کوئی شبیہ نہ ہو، جس کی کوئی مثیل دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر نہ ہو۔ ان 4 قابلیتوں کے اوپر، ان 4 معیار کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی ذات اترتی ہے جس کو ہم نے اپنا رب اور اپنا خالق و مالک مانا ہے، کہ اللہ احد ہے، قل هو اللہ احد، کہ اس کی تخلیق کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، تدبیر کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اور نہ ہی اللہ کی کوئی سینئر ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے جس کو ہم کمزوری کے طور پر کہتے ہیں، لم یلد ولم یولد، اور اللہ کی کوئی مثل اور مثال بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کے اندر یہ ساری آیات موجود ہیں۔ یہ خلاصے کے طور پر میں نے عرض کیا آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جس چیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ موضوع تو یہی ہے کہ اللہ کا تعارف، لیکن اس موضوع کا حصہ یہ ہوگا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی اور کے سامنے ہم اپنی پیشانی جھکانا گوارا نہیں کرتے، ہم موت کو تو قبول کر لیتے ہیں، ہمیں مرنا تو گوارا ہے، لیکن اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے یہ حقیقتاً گوارا نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم اپنی مدد کے لیے کسی اور کو اپنا مددگار اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کیوں نہیں مانتے؟ لوگ کہتے ہیں بڑے متکبر ہیں، بڑا ان کے اندر تکبر ہے، بڑا غرور ہے، یہ ان کے اندر غرور کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا، کسی کو مانتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ان وجوہات کا ذکر کرنا ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر، جن وجہوں کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو مدد کے لیے بلاتے نہیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کے اندر 5 آیات وہ اپنے موضوع کے اندر سلیکشن کی ہے۔ وہ 5 آیات سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک یہ 5 آیات ہیں جن وجہ سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے اندر کیا غرور اور تکبر ہے، یا ہمارے اندر بہت یا اپنے اندر بڑا پن ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم کسی کو اپنا خالق و مالک نہیں مانتے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ وہ ان وجہوں کو اللہ رب العالمین نے سوال کے طور پر 12 سوال، 5 آیتیں اور 12 سوال اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کیے۔ 20ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں، پہلا سوال اللہ کرتے ہیں، امن خلق السماوات والارض۔ پہلا سوال اللہ کا شروع ہوتا ہے، 20واں پارے کی ابتدا ہے کہ ہم کس کے سامنے، اللہ کے علاوہ کس کے سامنے ہم نہیں جھکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں، امن خلق السماوات والارض، کہ لوگوں بتاؤ اس آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو دنیا داروں کے بنائے ہوئے رب، مشکل کشا اور حاجت روا پیر بزرگ، ان کا بھی رد کرتے چلے جائیں کہ اللہ نے پہلا سوال ہی یہ کیا. آیت نمبر 60 ہے، 20واں پارہ ابتدا ہے، سورۃ النمل ہے. اللہ پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض، اے لوگوں بتاؤ کہ اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں جن کو لوگوں نے مشکل کشا، حاجت روا اور اپنا خالق و مالک مانا ہے، ہم ان کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا رب اس کو مانا ہے، ہم تو اس کے سامنے جھکے ہیں، ہم تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے. آئیے تم بھی ایسا کوئی کرنے والا، کوئی پونٹی سرکار، کوئی ایسا کوئی پیر، کوئی بزرگ لے آؤ. پورے آسمان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، صرف آسمان کے 1 انچ کا ٹکڑا. یہ انسان کی انگلی کے اندر 3 پورے ہیں، ان پوروں کا صرف 1 پورے جتنا آسمان کا ٹکڑا بنا دے تو ہم بھی اس کو اللہ مان لیں، ہم بھی اس کو سامنے اپنی پیشانی جھکا دیں گے. آسمان کے اوپر پہنچنا مشکل ہے، آسمان کا سیمپل اور ڈیزائن لینا مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں والارض، اللہ نے زمین بنائی ہے. چلو آسمان نہیں بنا سکتے تو ہم زمین کی طرف آتے ہیں. زمین کا خالق بھی اللہ ہے، تو اللہ کے علاوہ جن کو یہ معبود مانتے ہیں، جن کے سامنے پیشانی جھکا دیتے ہیں، جن کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، وہ زمین کی پوری زمین کا مطالبہ نہیں ہے، صرف زمین کا 1 انچ کا ٹکڑا بنا کے دکھا دیں. اللہ کی زمین کے مٹیریل نہیں لینا، اللہ کی زمین کا سیمپل نہیں لینا، مٹی کا 1 انچ کے ٹکڑے کا مطالبہ ہے تو ہم بھی اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے، ہم بھی اس کو اپنا غوث، اپنا دستگیر مان لیں گے. تو جس کو اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، کہ اس زمین و آسمان کا خالق وہ اور زمین کا خالق وہ صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی آسمان بنا سکتا ہے، نہ زمین بنا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا لوگوں بتاؤ تو صحیح، یہ آسمان سے پانی، بارش کون برساتا ہے؟ آسمان سے بارش کی صورت کے اندر یہ پانی آسمان سے نازل کرنے والی ذات وہ کون سی ہے؟ دوسرا اللہ کا سوال ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسانے والی ذات جن کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ پوری بارش کا مطالبہ نہیں ہے، بارش نہ برسا سکے آسمان سے، اللہ کے پانی کا مٹیریل نہیں لینا، اللہ کے بادلوں کا سہارا نہیں لینا. کوئی بارش کا 1 قطرہ آسمان سے نازل کر دے، بارش کا 1 قطرہ ہی برسا کے دکھا دے. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بارش برسانا، یہ بادلوں سے پانی کو برسانا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے کا علم، قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. چاہے وہ کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، نبی بھی ہو، نبی الانبیاء بھی ہو، اس کو بھی علم نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کہ قیامت کب قائم ہوگی. سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے واقع ہونے کا وقت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. اب ہم سے سوال ہوتا، ہم نے تو کہہ رہا میری نمازیں، میرا حج، میری زکاتیں، میری صدقات، میرا فلاں عمل، میرا فلاں عمل، لیکن یہ تو صحابی ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں وما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. سوال تو پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، لیکن تیاری کیا ہے. کہنے لگا اللہ کے نبی میری کوئی تیاری نہیں، صرف ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر اس کی محبت تھی. تو خیر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے برسنے کا علم
अल्लाह के अलावा किसी और कोई पास नहीं है। आपके ذہن में भी आ रहा है, मैं समझता हूँ। आप कहेंगे मैं अभी मोबाइल निकाल के दिखा सकता हूँ कल बारिश होगी या नहीं होगी। महकमा मौसमियात वाले बता देते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो अल्लाह तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और को बारिश बरसने का इल्म नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान पाक को समझने के लिए अरबी ग्रामर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्लाह फरमाते हैं वयुनज़्ज़िलुल गैज़, कुरान करीम के अंदर बारिश के लिए वाबिल का लफ्ज़ है। वाबिल कहते हैं जो तेज बारिश बरसे, तेजी के साथ। फतल का लफ्ज़ है। फतल उस बारिश को कहते हैं जो आहिस्ता, जिसको हम बूंदाबांदी कहते हैं, उसको बारिश को कहा जाता है। मतर उस बारिश को कहा जाता है जो मौसमी एतबार से बरसे, जबकि गैज़ उस बारिश को कहा जाता है जो जरूरत के एतबार से और हस्बे जरूरत बरसे, कि जरूरत कहाँ पे है और कितनी जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं कहाँ पर जरूरत है और कितनी जरूरत है, जिसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। साइंसदान हमें ये तो बता देंगे, महकमा मौसमियात वाले ये तो बता सकते हैं बारिश कल होगी या नहीं, ये नहीं बता सकते कितनी होगी, ये नहीं बता सकते कि जरूरत कितनी है, ये नहीं बता सकते कितने खित्ते के अंदर बरसेगी। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। इसलिए अल्लाह ने लफ्ज़ गैज़ इस्तेमाल किया है। बाकी और भी अल्फाज बारिश के लिए थे, लेकिन गैज़ उस बारिश को कहा जाता है जो इंसानों के लिए फायदेमंद भी हो और जरूरत के मुताबिक भी हो। वयुनज़्ज़िलुल गैज़ वयअलमु मा फिल अरहाम, रहम के अंदर के मादा के पेट के अंदर क्या है उसका इल्म भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अब भी आप सोच रहे होंगे कि हम अल्ट्रासाउंड के जरिए हम पता लगवा लेते हैं, मशीनें आ गई हैं जो बता देती हैं बच्चा है या बच्ची है। नहीं मेरे भाई, यहाँ पर भी यही मामला है। यहाँ पर भी ग्रामर के ना आने की वजह से मेरी गलती लग रही है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम, कि अगर जिनस का मुतालबा होता, जिनस का सवाल होता, तो अल्लाह ने यह फरमाना था वयअलमु मन फिल अरहाम, कि अल्लाह जानता है कि माँ के पेट के अंदर क्या है, बच्चा है या कि बच्ची है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, उसका किरदार कैसा होगा, वो अच्छा होगा या कि बद होगा, नेक होगा या बदबख्त होगा, वो खूबसूरत होगा या कि बदसूरत होगा, उसका रंग कैसा होगा, ये वयअलमु मा फिल अरहाम, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए कि कुरान करीम के ऊपर जब भी एतराज हो तो समझ लीजिए कि अगला बंदा वो अरबी ग्रामर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कुरान करीम ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज़ का चैलेंज किया हो, जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाँ कहा हो, तो आज की साइंस उसको ना कह दे, आज की साइंस उस चैलेंज को तोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे इल्म की कमी है कि हम पढ़ते नहीं हैं, ये हमारे इल्म की कमी है कि हमें इल्म नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं वयअलमु मा फिल अरहाम, इन मादा के पेट के अंदर क्या है, वो किस किरदार का मालिक होगा, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। वयअलमु माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, कि इंसान ने कल क्या करना है, क्या उसके साथ मामला पेश आएगा, ये अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। और आखिरी चीज जिसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि इंसान ने किस जमीन में, किस हाल में, किस मौका के ऊपर मरना है, इसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं। तो बारिशों को बरसाना तो एक बहुत दूर की बात है। तो ये बातें और बुजुर्ग, ये मुश्किल कुशा और हाजत रवा सारे के सारे मिलकर ये भी नहीं बता सकते कि ये बारिश बरसेगी कितनी, इंसान के लिए फायदेमंद कितनी होगी। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने वअनज़ला लकुम मिनस समाई माआ, कि आसमान से पानी को बरसाया है। और इस सवाल का दूसरा जुज़ ये है फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा, कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाकर, बारिश बरसाकर, इस पानी के जरिए, इस बारिश के जरिए हदाइक़ ज़ाता बहजा, अल्लाह ने बागात को उगा दिया, जो कि बागात बारौनक हैं, उनके अंदर फूलों को उगा दिया, फूलों के अंदर खुशबू को डाल दिया, फूलों के रंगों को मुख्तलिफ बना दिया, दरख्तों के फलों को उगा दिया, फलों के रंगों को मुख्तलिफ कर दिया और फलों के जायकों को मुख्तलिफ कर दिया। पानी एक है, एक ही पानी के साथ रब्बुल आलमीन ने बागात को उगाकर, उनके अंदर फूलों को लगाकर, फलों को लगाकर रंग भी मुख्तलिफ कर दिए, जायके भी मुख्तलिफ कर दिए, और सूरज को लगा दिया उन चीज़ों को पकाने के अंदर, चांद को लगा दिया उन चीज़ों के अंदर जायका डालने के अंदर। आओ
ہے کوئی دنیا کا کوئی پونچی سرکار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی غوث، کوئی داتا، کوئی دستگیر، میں بازار سے آرٹیفیشل لے کر پھول لے کر اپنی ہاتھ کی تلی کے اوپر رکھ کر زندگی بھر انتظار کروں گا کہ وہ پونچی سرکار جو کہ جمپ لگائے اور آسمان سے اوپر چلا جائے، جس نے یہ کچے دھاگے کے ساتھ لٹک کر عبادت کی ہو، وہ بابا اور وہ پونچی سرکار اس پھول کے اندر خوشبو ڈال دے، اس پھول کا رنگ ہی بنا دے۔ پھل لے کر میں آرٹیفیشل پھل لے کر پوری زندگی اپنا انتظار کروں گا کہ وہ بابا اس پھل کے اندر وہ مٹھاس ڈال دے، اور جس طرح اللہ نے پھلوں کو اگایا ایک پانی کے ساتھ، اس کا رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، پھلوں کا سائز مختلف بنا دیا۔ ماں اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہ، اے لوگوں سارے کے سارے مل کر یہ غوث، یہ پیر، یہ کتب اور ابدال، یہ جن کے سامنے لوگ اپنی یہ پیشانیوں کو رکھ دیتے ہیں، یہ جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جمپ لگایا اور آسمان سے بھی اوپر چلے گئے، جن کے بارے میں لوگوں نے دعویٰ کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ساری 40 سال تک عبادتیں کی، 40 سال تک یہ کام کیا اور کچے دھاگے کے ساتھ لٹک کر انہوں نے عبادت کی، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مل کر ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہ، ایک درخت بھی اگا سکتے ہیں۔ اگر ہے کسی کے ذہن کے اندر تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی زمین کا مٹیریل نہیں لینا، اللہ کا بنایا ہوا بیج نہیں لینا، اپنے کرم، اپنی کرامات کے ساتھ، اپنی پہنچ اور اپنی بزرگی کے ساتھ ایک درخت ہی اگا کے دکھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے مل کر ایک درخت نہیں اگا سکتے۔ اگر اس کا اپنے عملی مظہر اور نمونہ دیکھنا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کسان اپنی کھیتی کے اندر ہل چلا کر اس کے اندر بیج ڈال کر وہ آ جاتا ہے، لیکن جب وہ کھیتی نکلتی ہے تو وہ کھیتی ساری کی ساری بڑی ہی ترتیب کے ساتھ اوپر کی طرف نکلتی ہے۔ آپ ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا کسان نے سارے بیجوں کو ترتیب کے ساتھ ڈالا تھا؟ نہیں، کسان تو بیجوں کو بے ترتیب کھلا کے آ گیا تھا، کسی کا منہ ادھر کو، کسی کا منہ دائیں، کسی کا بائیں، اور کسی کا نیچے، کسی کا اوپر، کسی کا کس طرف، کسی کا کس طرف۔ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی قوت اور طاقت ہے کہ جس نے اس پوری کی پوری کھیتی کو ترتیب کے ساتھ اس آسمان کی جانب اور اوپر کی جانب اٹھا دیا؟ ترتیب بھی ہے اور سب کا منہ اوپر کی طرف ہے۔ کسان تو ویسے ہی بے ترتیب کے ساتھ، ترتیب کے بغیر وہ بیجوں کو کھلا کر آ گیا تھا، بیجوں کو ڈال کر آ گیا تھا۔ یہ کون سی ذات ہے کہ جس ذات نے بیجوں کو بھی سیدھا کر دیا اور پوری کی پوری فصل یہ اوپر کی طرف اٹھی ہے؟ ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہ، اے لوگوں سارے کے سارے مل کر یہ جن کو تم پیشانیاں جھکا دیتے ہو، رب کی دی ہوئی پیشانی اس کے سامنے جھکا دی، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے مل کر اللہ کی زمین کا مٹیریل نہیں لینا، اللہ کی زمین کو اندر بیج نہیں ڈالنا، بیج اللہ کا نہیں لینا، پانی اللہ کا نہیں لینا، اس کے بغیر ہی ایک درخت اگا کے دکھا دے، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق و مالک ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکے، جو بارش کو برسا سکے اور اس درختوں کو اگا سکے اور ان پھولوں کے اندر خوشبو کو ڈال سکے اور ان پھلوں کے اندر یہ خوشبو کو اور ذائقوں کو ڈال سکے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے برابر اپنے شریکوں کو ٹھہراتے ہیں، کار کچھ نہیں سکتے اور پلے کچھ نہیں ہے، ایک ٹکے کے لیے ان کی حیثیت نہیں ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ شریک بنانے کے اندر آئے تو اللہ کا ساجی اور شریک اور اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے۔ آئیے اللہ آگے تیسرا سوال کرتے ہیں، امن جعل الارض قرارا، لوگوں یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کو جائے قرار، رہائش کے قابل، زندگی کے قابل کس نے بنایا ہے؟ یہ سائنسدان جب سے سائنس کی ایجاد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر چکی ہے کہ وہ کسی اور سیارے کے اوپر زندگی کے کوئی آثار مل سکے۔ چاند کے اوپر
मरीख और मुश्तरी के ऊपर, मार्स के ऊपर गए हैं कि वहाँ से कहीं पर ज़िंदगी के कोई आसार मिल सके, लेकिन ज़िंदगी का कोई भी नामो निशान उनको नहीं मिल सका, पानी नहीं मिल सका। अल्लाह पूछते हैं अम्मन जअलल अर्द करारा, लोगों इस जमीन को रिहाइश के काबिल, जिंदगी के काबिल, जिंदा रहने के काबिल किस जात ने बनाया है। ये जो कहते हैं कि हमारे पीर ऐसे पहुंचे हुए थे, ऊपर नजर उठाते थे तो अर्श मुअल्ला तक नजर जाती थी, नीचे नजर डालते थे तो सातों जमीनों के पार नजर जाती थी। अल्लाह पूछते हैं ये इस जमीन को जाए करार बनाया है। हम भी कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीब तरीन सियारा ये चांद है। इस चांद के ऊपर ये रिहाइश के काबिल और जिंदगी के काबिल जो चीजें हैं उन्हीं को बना दे, पानी वहां पर पहुंचा दे और इसके अंदर ग्रेविटी कशिश सिकल को पैदा कर दे, इसका सूरज से फासला मुनासिब कर दे, नहीं कर सकता। अल्लाह वो जात है अम्मन जअलल अर्द करारा, अल्लाह वो जात है जिसने इस जमीन को रिहाइश के काबिल बनाया, ना सूरज से इतना दूर किया कि हम ठंड से मर जाते, ना सूरज के इतना करीब कर दिया कि हम गर्मी से मर जाते। इस जमीन के ऊपर पानी का निजाम बना दिया, ऑक्सीजन का निजाम बना दिया, इस सूरज के इस जमीन के अंदर ग्रेविटी और कशिश सिकल को डाल दिया, ना इतना ठोस बनाया कि हम इसके ऊपर चल ना सके, इसके ऊपर अपना मकान वगैरह ना बना सके, ना ही इतना नरम बनाया कि हम इसके ऊपर चलने से आ जाते। अल्लाह वो जात है कि जिसने इस जमीन को रिहाइश के काबिल बना दिया। दुनिया का कोई भी पहुंची सरकार, कोई भी इलाह, खालिक व मालिक, जिसको भी कहा जाए, सिर्फ अल्लाह का ये तीसरा चैलेंज और तीसरा सवाल अम्मन जअलल अर्द करारा, कि किसी और प्लेनेट के ऊपर, किसी और सियारे के ऊपर ये जिस तरह की जमीन के अंदर रिहाइश मौजूद है, जिंदगी के आसार मौजूद हैं, यही आसार किसी और सियारे के अंदर पैदा कर दे, नहीं कर सकता। चाहिए चौथा अल्लाह सवाल करते हैं वजअल खिलालहा अनहार, अल्लाह कहते हैं लोगों, अल्लाह के अलावा वो कौन है कि जिसने इस जमीन के अंदर दरियाओं और नहरों को बनाया। पाकिस्तान के अंदर कितने दरिया हैं? 5 दरिया पाकिस्तान के अंदर, जिनको हम इलाक मानते हैं, जिनके सामने हम अपनी पेशानियां झुकाते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर बिजली की बड़ी कमी है। कैसा ही मजा हो, कितनी खुशकिस्मती की पाकिस्तान के लिए बात हो, ये पाकिस्तान के अंदर हर ईंट उठाओ तो नीचे से पहुंची सरकार निकलती है। हम इनसे कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए दरिया, इनसे तो हम पाकिस्तानी कौम के लिए ये लोग बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम पहुंची सरकार से एक मुतालबा करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक छठा दरिया बना दें ताकि हमारी बिजली की कमी तो पूरी हो सके। नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चौथा सवाल, आइए टाइम को मुख्तसर करते हुए अल्लाह आगे पूछते हैं वजअल लहा रवासी, इस जमीन के अंदर मेखों को किसने गाड़ा है? मेख पहाड़ किसने गाड़ा है? ये हमारी ये जो सड़क जा रही है बड़ाना की तरफ, ये आगे से टूटी हुई है। अगर इसको तामीर करना हो, इसकी तामीर करनी हो तो पत्थर कहाँ से लाया जाएगा? पहाड़ी इलाके से, जहाँ से पत्थर, ये पहाड़ी इलाका हो जहाँ पर मौजूद होगा सारा कुछ। ये कैसी ही मजे की बात हो, ये जिनका मेज़ार यहाँ पे बन रहा है, जहाँ पर सजदे किए जा रहे हैं, जिनको पहुंची सरकार कहा जा रहा है, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसने जंप मारा और पहले आसमान से भी ऊपर चले गए, उनसे यही कहा जाए यहाँ पर एक पहाड़ी बना दे ताकि हमारी ये जो टूटी हुई सड़क है हम वहीं से बजरी और पत्थर लेकर हम अपनी सड़क की रिपेयर कर सके। नहीं कर सकते। अल्लाह ही वो जात है कि जिसने वजअल लहा रवासी, इस जमीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया है। और अल्लाह ने लफ्ज़ रवासी, रवासी कहते हैं कि वो चीज जिसको जो किसी चीज के अंदर लगाया जाए और ऊपर से थोड़ी नजर आए, नीचे उसकी सतह ज्यादा हो। ये भी इंशाल्लाह हमारा अगले किसी जुमे के अंदर मौजू आएगा कि साइंस के जरिए अल्लाह ताला का सबूत कि जो शख्स कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, मजहब को नहीं मानता, हमने अगर उसको अल्लाह ताला का तारुफ करवाना है, उसके सामने हमने अपने अल्लाह को साबित करना, तो कैसे किया जाएगा? तो वो उसके वो एक मुस्तकिल मौजूद है। और अल्लाह फरमाते हैं वजअल लहा रवासी, कि अल्लाह वो जात है जिसने इस जमीन के अंदर पहाड़ों को मेख बनाकर, कील को बनाकर गाड़ दिया, अंतमीद बिकुम, ताकि ये जमीन हिले नहीं। अगर ये पहाड़ ना होते तो आज की साइंस भी कहती है ये जमीन डामाडोल होती रहनी थी।
یہ زمین ہلتی رہنی تھی. اس زمین کو ہلانے سے بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. لاؤ کوئی پہنچی سرکار، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی جس نے کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹک کر عبادت کی ہو، وہ اللہ کی زمین پر ایک پہاڑی اگا دے تاکہ یہ سڑکوں کو تعمیر کرنے کے لیے ہمیں باہر سے تو مٹیریل نہ منگوانا پڑے، یہیں پر پہاڑ ہو. کم از کم بابا جی اپنے مزار کا راستہ تو سیدھا بنا سکے، نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں آگے وَجَعَلَ بَيْنَ، اللہ پوچھتے ہیں چھٹا سوال، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو اکٹھا چلایا ہے. کسی کو اپنی مشکلات میں کھارے میں نہیں ملتا اور کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا، وہ اللہ کی ذات ہے. اگر یہ آج یہ بھی انسان دیکھ سکتا ہے، یہ آیت آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے تو وہ دریا سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اسی آیت کا مظہر ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ مرغے کا انڈا وہ پتہ نہیں کہاں سے چلا، کہاں سے ہچکولے کھاتا ہوا، جمپ لگاتا ہوا، جمپ کھاتا ہوا ہمارے گھر کے اندر آیا. جب گھر کے اندر آ کر ہم نے اس کو توڑا تو سفید پانی الگ سے ہے اور زرد پانی الگ سے ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، لوگوں کون سی ذات ہے کہ جس نے ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا. اگر یہ پانی ایک دوسرے میں مل جائیں، انڈے کی ہم مثال لیتے ہیں، یہ انڈے کا پانی زرد پانی یہ سفید میں مل جائے، ہم اس کو گندا انڈا کہہ کر کوڑے والی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ گندا ہے. لوگوں اللہ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جیسے اللہ نے ان دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا، دونوں کو اپنی حد کے اندر رکھا ہے. تو اللہ کو جو عبادت دینی ہے، جو اللہ کو جو عقیدہ دینا ہے، اللہ کے لیے جو نماز پڑھنی ہے، جو اللہ کے لیے جو نظریہ رکھنا ہے، جو اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی خرافت، کوئی کسی قسم کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اگر عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوئی تو جس طرح انسان گندا انڈا کہہ کر گندی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے، اللہ بھی گندا نظریہ کہہ کر اس کو گندی ٹوکری میں ڈال دے گا، اور اللہ کی گندی ٹوکری میں جہنم. اس لیے کہ جب اللہ نے چیزیں ہمیں خالق دی ہے کہ وہ دو پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، چلتے اکٹھے ہیں، لیکن اگر انسان ان دونوں پانیوں کو لے کر ایک برتن کے اندر جمع کر لے پھر وہ دونوں پانی آپس میں مل جاتے ہیں. اب نہیں کوئی آڑ تب تک ہے جب وہ دونوں پانی سمندر کے اندر ہے. تو اللہ پوچھتے ہیں اے لوگوں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ، کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، کیونکہ اکثر لوگ وہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی تعظیم کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رتبہ کیا ہے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے 3 مرتبہ قرآن پاک میں یہ شکوہ کیا، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے کی نہیں ہے جیسا کہ کرنے کا حق. یہاں پہ بھی اللہ کہتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگوں کو، اکثر مشرکوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف کیا ہے، کہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے. آئیے ساتھوں اللہ سوال کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، لوگوں وہ کون ذات ہے کہ جو مضطر اور بے بس ہو کر، بے کس بے یار و مددگار جو شخص ہو جائے، ظلم کی چکی کے اندر پس گیا ہے، تو جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ذات ہے کہ جو مضطر کی دعا کو سنتی ہے اور اس کو قبول کر کر اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتی ہے. یہاں پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دمشق، شام کے اندر دمشق سے کچھ دوری کے اوپر ایک شخص تھا، وہ روزانہ اپنے روزی کمانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں پر رکشے چلتے ہیں، اس دور کے اندر وہ ایک خچر کے اوپر کام کیا کرتا تھا، خچر کے اوپر لوگوں کو دمشق سے کسی اور جگہ پر منتقل کیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کو ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں علاقے کے اندر جانا ہے تو مجھے چھوڑ آئیے. اس نے کرایہ وغیرہ طے ہو گیا تو وہ لے جانے لگا. تو آگے سے 2 رستے آتے تھے، ایک رستے تو وہ آتا جاتا تھا، معروف تھا، چلتا تھا، دوسرا رستہ وہ معروف نہیں تھا، وہ لوگ اس کے اوپر آتے جاتے نہیں تھے. وہ شخص کہنے لگا کہ اس رستے سے چلتے ہیں، یہ شارٹ کٹ دیا اور جلدی پہنچ جائیں گے. تو وہ جو خچر والا تھا وہ کہنے لگا، وہ راضی ہو گیا، وہ ساتھ چل پڑا. تو آگے جب تھوڑی سی جگہ گیا تو وہ راستہ ختم ہو گیا، آگے وہاں پر ہڈیاں پڑی ہوئی تھی.
आगे वो खतरनाक जंगल था। अब वो शख्स कहने लगा खच्चर से नीचे उतरा कि मैं कोई राहगीर नहीं हूँ, मैं डाकू हूँ और यहाँ पर लोगों को धोखे से लाकर कत्ल करता हूँ। वो शख्स कहता है कि मैंने भागने की कोशिश की लेकिन उसने फिर मुझे पकड़ लिया। वो बड़ी मिन्नतें समाजते करने लगा कि ये सारा सामान ले लो, खच्चर ले लो, सारा कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं। कहने लगा नहीं, अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा तो राज ही फाश हो जाएगा। कहने लगा जब मरना ही है तो मुझे 2 रकत नफल पढ़नी है। तो 2 रकत नफल की उसको इजाजत भी नहीं। अब वो शख्स कहता है कि घबराहट के आलम में मौत का खौफ मेरे ऊपर तारी है, वो पीछे खंजर और छुरा लेकर मेरे पीछे खड़ा हुआ है। अब मुझे कोई चीज ही ना याद है, नमाज मुझे भूल गई और कोई भी चीज मुझे नहीं याद आ रही थी, सिर्फ एक ये आयत याद आ रही थी, अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। कहता मैंने यही आयत पढ़नी शुरू कर दी। अपनी नमाज को अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई थी तो मैंने उस जंगल के अंदर से एक शख्स को घोड़े के ऊपर आते हुए देखा और उस डाकू को मार कर वो जाने लगा। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं? इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ये वाक़या लिख रहे हैं इसी आयत की तफसीर के साथ। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि उस शख्स ने पूछा कि आप कौन हैं? इस जंगल और बियाबान में आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत और परेशानी में हूँ? वो कहने लगा कि ये जो आयत पढ़ के तूने जिससे दुआ मांगी है मुझे उसी रब ने भेजा है, क्योंकि मैं इस आयत का गुलाम हूँ। मैं इस आयत के साथ जो दुआ करने वाला है मैं उसकी पुकार को पहुंचता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, वो कौन सी जात है कि जो कि मुज़्तर और बेबस होकर जो अल्लाह को पुकारता है उस अल्लाह के अलावा कोई और उसकी सुन नहीं सकता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या वक्त मुख्तर है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या वो आपके सामने है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुएं के अंदर है, कोई पुकार नहीं सुनने वाला। अम्मा युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द। अल्लाह यहाँ पर भी पूछते हैं इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है? कोई और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातों को सुनने वाला, उनको कबूल करने वाला, तकलीफ़ों को दूर करने वाला कोई और भी है? क़लीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े हैं जो लोग नसीहत अता करते हैं। यहाँ पर भी लोग नहीं कहते साडी सुनदा कोई नहीं, ताडी मोड़दा कोई नहीं। ये दरबारों कब्रों के सामने जाकर कहते हैं कि साडी सुनदा कोई नहीं, ताडी मोड़दा कोई नहीं। लेकिन वहाबियों की सुनता है। वहाबी तो हर नमाज की रजत में कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कि सुन ली उस अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ की। हम तो मानते ही उसको है, हमने तो तारीफ ही उसकी करते हैं, हम तो झुकते ही उसके हैं, तो हमारी वो सुनता भी है। हम कभी किसी दरबार के ऊपर नहीं गए, लेकिन किसी चीज की कमी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके लिए सबक है जो कहते हैं कि हमारी सुनता नहीं, ताड़ी मोड़ता नहीं, उनके लिए सबक है। हम किसी दरबार में नहीं गए, किसी और को हमने मुश्किल कुशा नहीं माना। मदद मुश्किल आती है, मदद सिर्फ उसी को पुकारते हैं। अल्लाह की कसम है किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज अल्लाह ने दी है, हर नेमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से नवाजा है, रब्बुल आलमीन ने नवाजा है, क्योंकि हमने माना ही उसी को। झुके ही हम उसके सामने, तकब्बुर की वजह से नहीं, गुरूर और घमंड की वजह से नहीं, इन आयात की वजह से, इन सवालों की वजह से और इन चैलेंजों की वजह से कि अल्लाह को उसे बताओ तो सही इन कामों को करने वाली कोई और भी कोई जात है। हम कहते हैं अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। बाकियों का पता नहीं बाकी क्या कहते हैं, हम अल्लाह यही कहते हैं कि तेरे अलावा अल्लाह कोई ये काम नहीं करता। अल्लाह पूछते हैं 9वां सवाल, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ऐ लोगों कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, जो तुम्हारी रहनुमाई करता है, फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ये समुद्रों के अंदर और खुश्कियों के अंदर वो कौन है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है। हम कहते हैं ये जिनको इलाह मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, इनसे पूछा जाए फजर की नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं जी अंधेरा बहुत होता है, रास्ता बहुत मुश्किल है। तो बाबा जी से अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी करामत दिखाएं कि जिसकी वजह से यहाँ पर एक सितारा रोशन हो जाए, जो सूरज की तरह रोशनी दे, चांद की तरह ये चमके, ताकि हमें रास्ता नजर आ जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, अल्लाह के अलावा कोई और रास्ता दिखाने वाला, कोई और रहनुमाई करने वाला नहीं है। आखिरी 10वां सवाल, बाकी इंशाअल्लाह मौजू हम अगले जुमे इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह पूछते हैं वो नहीं युरसिलुर रियाह, वो कौन जात है जो कि हवाओं को चलाता है? हवाओं को चलाने वाली जात वो कौन सी है? वो सिर्फ एक अल्लाह की जात है। अगर हवा बंद हो जाए, गर्मी के अंदर हवा की जरूरत होती है, अगर हवा बंद हो जाए तो कोई भी पहुंची सरकार,
کوئی بھی پہنچا ہوا بزرگ وہ ان ہواؤں کو رواں نہیں کر سکتا، ہواؤں کو چلا نہیں سکتا۔ اگر رب ہواؤں کو بھیج دے تو پھر ان ہواؤں کو روک بھی نہیں سکتا۔ دنیا کے سب سے طاقتور قوم عاد گزری ہے، جس کے اوپر میں نے عرض کیا تھا اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا۔ ان کے اندر بھی وہ ہوں گے کوئی پہنچی سرکاریں، لیکن وہ نہیں بچا سکی، نہیں ان کو بچا سکی۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جن کے اوپر اللہ نے یہ ہوا کا عذاب بھیجا تھا ان کا کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تم اتنے تکبر والے ہو، تمہیں تمہارے اندر اتنا گمنڈ ہے، اتنا غرور ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہو، کسی اور کو مشکل کشا ہی نہیں سمجھتے، کسی اور کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے، کسی اور کے سامنے جھکتے نہیں ہو، تو اس کے سامنے سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 پیش کر دینا، اسے کہنا کہ ان کاموں میں سے 12 سوالوں میں سے کوئی ایک سوال اس سے پورا کر دے۔ کہ رب کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، تو کوئی آسمان اور زمین کا کوئی ایک ٹکڑا بنا کے پیش کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق و مالک نہیں مانا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ زمین کا مالک و خالق وہ اکیلا ہے، اور زمین کا آسمان کا خالق وہ اکیلا ہے، بارش برسانے والا وہ اکیلا ہے، اور درختوں کو اگانے والا، پھولوں کے اندر خوشبو ڈالنے والا، پھلوں کو اگانے والا وہ اکیلا ہے، اور بے بس کی فریاد سننے والا وہ اکیلا ہے، دریاؤں کو بنانے والا وہ اکیلی ذات ہے، اس کے اندر نہروں کو بنانے والی وہ اکیلی ذات ہے، اس زمین کو قرار بنانے والی، رہائش کے قابل بنانے والی ذات وہ اکیلی ہے۔ جب وہ اکیلی ہے تو اس اکیلا ہی حق رکھتا ہے اس کے سامنے سر جھکایا جائے، وہ اکیلا ہی حق رکھتا ہے کہ مدد کے لیے اسی کو پکارا جائے، وہ اکیلا ہی حق رکھتا ہے کہ غوث اعظم اسی کو کہا جائے، وہ اکیلا ہی حق رکھتا ہے کہ داتا اسی کو کہا جائے، وہ اکیلا ہی حق رکھتا ہے کہ دستگیر اسی کو کہا جائے، اور اسی کے سامنے ہی جھکا جائے، اسی کی تسبیح بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے ہی سامنے جھکنے کی، اپنے ہی در کا فقیر اور محتاج بنائے، غیروں سے اللہ ہم سب کو غنی اور بے پرواہ کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے جمعے میں نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ خدا وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کہ وہ اکیلا ہی سارا نظام بناتا بھی ہے اور چلاتا بھی ہے۔ اس کے اوپر ایک شخص نے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ موت کا فرشتہ مقرر نہیں کیا کہ جو لوگوں کی روحوں کو نکالتا ہے، اسرافیل ان کو مقرر نہیں کیا کہ جو اپنے منہ میں سور لیے بیٹھے ہیں اور جو ہی اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی فرشتوں کو اپنے کام میں لگایا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام کو اکیلا چلا رہا ہے؟ اس کا جواب اچھی طرح سمجھیے، سوال بہت اہم ہے، بہت اچھا سوال کیا کہ دیکھیے ایک کام کہا جاتا ہے کسی کو بطور محتاجگی، اور ایک کسی کو کام کہا جاتا ہے بطور اعزازی۔ ہمارے جو دنیا کے اندر ہم کسی کو کام کہتے ہیں، کام کروا رہے ہیں، وہ بطور محتاجگی ہیں۔ آپ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ابھی یہ پیٹرول کی شارٹنگ ہوئی ہے، تو لوگ کتنا مہنگا پیٹرول لینے کے اوپر تیار ہو گئے کہ 150 کی بجائے ہم سے 300-400 لے لو، لیکن ہمیں پیٹرول دو تاکہ ہم اپنے منزل کے اوپر پہنچ سکیں، یعنی کہ ہم پیٹرول کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ جو کام لگائے ہیں فرشتوں کو، یہ بطور محتاجگی نہیں ہے، بطور اعزازی ہے۔ اس کی اور مثال سمجھیں، یہ ہر جمعے کو میرا یہ شاگرد یہاں پر پانی رکھتا ہے کلاس کے اندر ڈال کر، تو میں محتاج تو نہیں ہوں،
بلکہ وہ تو اعزاز کے طور پر رکھتا ہے کہ میرا استاد ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، میں اسے پڑھتا ہوں، اس سے علم حاصل کرتا ہوں، تو میرا حق ہے کہ میں یہاں پر پانی رکھوں۔ حالانکہ پانی میں خود بھی لا سکتا ہوں، خود بھی بھر کر پانی پی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا یہ شاگرد پانی بھر کر رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ سارے کام خود کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بطور اعزاز ان فرشتوں کو اعزاز دے کر، عزت دے کر ان کو کام کے اندر لگایا، ورنہ بطور محتاجگی نہیں ہے کہ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے کہ میں نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے محتاج ہو جائیں گے، نہیں، اللہ محتاج ہی نہیں ہے، بطور اعزاز اللہ نے ان کو یہاں پر کام کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم اغفر لجمیع موتى المسلمین الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک بالرسالۃ وماتوا علی ذلک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔